अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको सच सवेरा में। मैं हूँ हुमा अरसलान और नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और इस ख़तरनाक वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं, आमीन। इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और जी आपको बताएंगे आज के टॉपिक्स के हवाले से जिन पर हम आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिनको हम जो है वो आज अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उन पर बात करके अपनी जो है वो मुआशरे में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, अपने जो है वो तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि हम तालीमी निज़ाम में बेहतरी के हवाले से बात करेंगे और इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा तालीमी निज़ाम किस पैटर्न पर चल रहा है और उसमें बेहतरी कहाँ कहाँ लाने की गुंजाइश है। इसको डिस्कस करने के लिए हम आज एक कंपैरिजन डेवलप करेंगे तरक्की याफ्ता ममालिक और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक के हवाले से बात होगी। इस डिफरेंस को समझेंगे कि वहाँ पे तालीमी निज़ाम में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है और इस तालीमी निज़ाम में जो बेहतरी है उसको हम किस तरह से जो है वो अपने मुल्क में, अपने माशरे में और अपने तालीमी निज़ाम में जो है वो ला सकते हैं, इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और जहाँ जो है वो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है वहीं बेहतरी के चांसेस भी होते हैं। हमने ये गुंजाइश डेवलप करनी है, अपनी मेथडोलॉजीज़ चेंज करनी है, अपने जो है वो थिंकिंग पैटर्न्स चेंज करने हैं, वहीं अपने पढ़ाने की जो है और दूसरों को सिखाने की, समझाने की, स्पेशली टीचर्स और स्टूडेंट्स के हवाले से बात होगी कि उनकी जो है वो भी डिफरेंट करना है पैटर्न, उनकी थिंकिंग पैटर्न्स को जहाँ चेंज करना है वहीं मेथडोलॉजीज़ पर बात करनी है, वहीं तरीक़ेकार को डिस्कस करना है कि किस तरीक़ेकार के तहत हम बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं वो जो हम सिखाना चाहते हैं। तो जी तरक्की याफ्ता ममालिक और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक के दरमियान तालीमी निज़ाम का जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, इससे हम स्टार्ट लेंगे अपनी गुफ्तगू का और इसमें जो है वो हम विज़न करेंगे कि किस तरह से हम माशरे में जो है हम ला सकते हैं, माशरे में बेहतरी ला सकते हैं। अपने तालीमी निज़ाम बिलखुसूस पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम को डिस्कस करेंगे, इसमें इम्प्रूवमेंट की कहाँ गुंजाइश है, इनिशियल लेवल से कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, स्कूल सिस्टम में किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है एंड देन फिर बात होगी कॉलेज लेवल की और फिर अल्टीमेटली हम डिस्कशन करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कि वहाँ पे क्या गुंजाइश है, वहाँ क्या फ़र्क है हमारे मुल्क में और दूसरे ममालिक में, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से सिखाया जा रहा है और तरबियत का इसमें क्या किरदार है, इसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। जबकि आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो नाकामी का खौफ होगा, जो कि हम देखते हैं अक्सर औकात हमारे स्टूडेंट्स में नज़र आता है, हमारे जो है वो नौजवानों में नज़र आता है और यही खौफ जो है वो उनको मुकाबले की दौड़ से दूर कर देता है। इस खौफ की वजह से, इस फियर की वजह से, इस पीयर प्रेशर की वजह से हमारे बच्चे दूसरों के साथ कंपटीशन में नहीं आते, वो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में लग जाते हैं और इसी वजह से उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, एक डर हावी हो जाता है कि हम ये स्टेप उठाएंगे या इस मुकाबले में शिरकत करेंगे तो हम हार जाएंगे। ये जो हारने का खौफ है, हारने का डर है, इसकी क्या रीज़न्स हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और इन वजूहात को हम किस तरह से काउंटर करके उसके लिए सलूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने नौजवानों की मदद कर सकते हैं, अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं, इसके हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि मुकाबले की दौड़ से जब हमारे नौजवान निकल जाते हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर एक डर बैठ जाता है, उनके अंदर हारने का जो है वो खौफ बैठ जाता है और फिर यही खौफ मायूस कर देता है हमारी यूथ को, जो कि हरगिज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि मायूसी गुनाह है। हमने अपने नौजवानों को मायूस होने से बचाना है। यही जो है वो नाकामी का खौफ, हारने का डर, पीछे रह जाने का डर जो है उनके अंदर एक मायूसी डेवलप क्यों करता है, इसके ऊपर बात करेंगे और इसको हम किस तरह से जो है वो बेहतर बना सकते हैं, इस खौफ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं या किसी हद तक कम कर सकते हैं। इसमें वालिदैन के हवाले से बात होगी, टीचर्स के हवाले से बात होगी और ओवरऑल सोसाइटी की भी हम बात ज़रूर करेंगे। दोनों टॉपिक्स के हवाले से आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं अगर पार्टिसिपेट करना चाहें, क्योंकि हम बात करेंगे तरक्की याफ्ता ममालिक की और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक की, डिफरेंस की बात होगी तालीमी निज़ाम के हवाले से, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करें। आगाज़ में हमेशा की तरह मौसम के हवाले से बात करेंगे, मौसम की सूरत हाल जानेंगे और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है।
स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद की वजह से। मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, कराची का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करेंगे पेशावर का, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 24, मिनिमम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के टॉपिक्स के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। जिस पर हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक के माबैन जो तालीमी निज़ाम में फ़र्क है, इस फ़र्क को अंडरस्टैंड करना कितना ज़रूरी है और इस फ़र्क के ज़रिए अपने तालीमी निज़ाम में, यानी कि पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने की कहाँ कहाँ चांसेस हैं, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें रज़ा शिराजी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रहे हैं। खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया रज़ा आपकी तशरीफ़ आपकी का। रज़ा के साथ आज की हमारी जो दूसरी मेहमान हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, प्रोफेसर आसिया इसहाक मीर साहिबा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आसिया साहिबा, खैरियत से हैं? आसिया साहिबा के साथ आज के हमारे जो तीसरे मेहमान हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, आप सब उनको जानते हैं, वो भी एजुकेशनिस्ट हैं, प्रोफेसर सनाउल्लाह अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सनाउल्लाह साहब, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले रज़ा आपसे बात करना चाहूँगी, आज का जो हमारा टॉपिक है तरक्की याफ्ता ममालिक की हम बात करेंगे, गैर तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करेंगे और उनमें एक डिफरेंस हमने जो है वो डिस्कस करना है कि तालीमी निज़ाम में क्या फ़र्क है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो बहुत नवाजिश मदू करने के लिए इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए। जब हम बात करते हैं तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता की, तो बहुत से अनासर हैं जो मिलकर ये डिफ़ाइन करते हैं कौन सा मुल्क डेवलप्ड है और कौन सा भी अंडर डेवलप्ड है। उसमें एक सबसे अहम जो अंसर है वो है तालीम का। तो ये इल्म भी एक बहुत अहम अंसर है जो ये डिफ़ाइन करने में मदद देता है कि कोई मुल्क किस हद तक तरक्की याफ्ता है। और यहाँ फ़र्क आता है प्रायोरिटीज़ का, तरजीहात का। जिन ममालिक ने अपने तालीमी निज़ाम पर, अपनी आवाम की तालीम पर काम किया, उस पर फोकस किया और उनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल रहा, वो ममालिक आज तरक्की याफ्ता की दौड़ के अंदर और उस फहरिस्त में हमें नज़र आते हैं। जबकि ऐसे ममालिक जो कोशिश करते रहे, काविश करते रहे, एक बड़ी अहम चीज़ है। हर मुल्क ने कोशिश की कि वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए, वो रिफ़ाइन करें उन पॉलिसीज़ को। मसला आता रहा है इम्प्लीमेंटेशन का, वो चाहे किसी भी लिहाज से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हों किसी भी मुल्क की या फिर उनकी पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स हों। जहाँ जहाँ मसाइल रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन के, वहाँ पर तरक्की याफ्ता की दौड़ से ममालिक नीचे आते रहे हैं। अब बात करें अगर उनके फ़र्क की, तो एक है इंसान साजी, इसको किरदार साजी भी कहा जा सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको आज के इस मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है। जितने ममालिक ने सिर्फ नॉलेज के साथ, सिर्फ नॉलेज के ऊपर काम किया, वो शायद बहुत आगे नहीं जा सके, वो एक्सेल नहीं कर सके। जिन्होंने किरदार साजी पर भी काम किया कि उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उन स्किल्स के ऊपर काम कैसे करना है, या वो जो इल्म सीखा जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसको किस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर कन्वर्ट करना है, ये सबसे मुहिम रहा है। जिन ममालिक ने इसके ऊपर काम किया, जिन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ डिवाइस की जो अपनी आवाम को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर गए, वो ममालिक बिला किसी शक के, शुबा के हमें उस बेहतरीन फहरिस्त के अंदर नज़र आते हैं जिसको हम तरक्की याफ्ता कह देते हैं। जी। अब अगर हम इस जाविये से इस चीज़ को देखें कि सिर्फ तालीमी निज़ाम का सही होना क्या तरक्की याफ्ता होने की सनद है, तो इसमें बहुत सारे अनासर। एक सबसे पहले आ जाता है आपकी पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स जो आप लेके आते हैं। बिल्कुल। फिर आपका जो स्कूल का या अपने इदारों का स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट की ओनरशिप कितनी है और प्रायोरिटीज़ में ये कहाँ पे लाए करता है। ये 4-5 वो अंसर हैं जो डिफाइन करते हैं किसी भी मुल्क की कितनी कैपेबिलिटीज़, कितनी उनके रिसोर्सेज लग रहे हैं अपनी आवाम की बेहतरी के ऊपर। जब इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं
تو پھر یہ ایک بہترین قسم کا ملک بن کے سامنے آتا ہے جو اس ایجوکیشن اور انفارمیشن کی بیس پر امپلیمنٹیشن کرتا ہے, وہ انڈسٹریلائزیشن کرتا ہے, وہ ٹیکنالوجی کے اندر ایکسل کرتا ہے. یہ آج کا دور ڈیجیٹل کا دور ہے. پھر ان ممالک نے شروع سے اس پہ کام کیا تھا, وہ آج ہمیں اس ترقی یافتہ فہرست میں نظر آتے ہیں. جو ممالک تھوڑا سا پیچھے رہے, جنہوں نے شاید ہیومن ریسورس کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں کیا, وہ ہمیں تھوڑا سا پیچھے نظر آتے ہیں اس دوڑ میں. تو ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ میں فرق آ جاتا ہے سسٹم کا. تو گورنمنٹس نے جتنا زیادہ کام کیا اس سسٹم کو ڈیوائز کرنے کا, جو ہم آگے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس ملک نے کس طرح سے, ہم کمپیریٹیو انالیسس کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بیسک جو فرق ہے وہ تعلیم کا ہے, وہ اس کی فوقیت اور اہمیت کا ہے جو ممالک نے اپنی اپنی پرائورٹیز کے لحاظ سے رکھا. اور انہوں نے ترقی کی اس بیس پہ کہ کس طرح سے وہ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں, کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں تعلیم پر, اور اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, اس میں کس طرح سے جو ہے وہ بہتری لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. انہی کوششوں کے اوپر بات کریں گے آسیہ صاحبہ سے. آسیہ صاحبہ, جیسے کہ ابھی رضا نے بڑا اچھا سٹارٹ لیا اور ترقی یافتہ غیر ترقی یافتہ کی ڈیفینیشن کو بھی بہت جو ہے وہ اچھے انداز میں بیان کیا, آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے؟ دیکھیں, آپ اگر 2-3 صدیاں پہلے چلے جائیں نا, تو جو امریکنز تھے, جب کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور کیا, تو جو امریکنز تھے ان کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا شاید وہ سب کانٹیننٹ والوں سے بھی زیادہ خوفناک تھا. ان کو مطلب اچھی اردو میں کہیں تو کھدیڑ کر ان کو پیچھے جزیروں میں پھینک دیا, ان کی کلٹیویٹڈ لینڈز چھین لی, ان کو گھروں میں ٹانگیں پیر توڑ کر غلام رکھ لیا. اور آج آپ دیکھیں کہ آج امریکہ کہاں ہے, دنیا میں ہر جگہ پہ ہر معاملے میں آپ ان کی مثال دیں گے. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی. تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ریزن کیا ہے کہ انہوں نے کس بیس پر مار کر نکال دیا وہاں سے اپنے لارڈز کو, اور آج وہی لارڈز ان کے ساتھ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ برابری پہ نہیں, تھوڑا سا ذرا لیول ان کا نیچے ہے ان کے لارڈز کا, جبکہ وہ لارڈز آج بھی ہمارے لارڈز ہیں. ان کے بعد وہ ہمارے لارڈز یہاں پر آئے, آئی ایم سوری میں یہ بات بار بار کہہ رہی ہوں, ان کے بعد وہ یہاں پر آئے, اور ان کے بعد جب انہوں نے یہاں پر جہاں دیکھا کہ یہاں پہ تو سب کانٹیننٹ میں تو ان کی دال گلنے والی نہیں ہے, تو آپ کسی قوم کو کس طریقے سے ڈی مورلائز کریں کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کی حقیر ترین چیز سمجھے, تو آپ اس کی تہذیبی ویلیو اور اس کی تعلیمی استعداد کو کم کرتے ہیں. لارڈ مکالے نے جو پالیسی بنائی 33% والی کہ ہمارا دماغ کم ہے, آج بھی وہی چل رہی ہے. اسی بیسس کے اوپر ہمارا بچہ آج بھی پاس ہو رہا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں 3 طرح کا تعلیمی نظام رائج ہے. پرائیویٹ سکولز ایلیٹ کلاس کے لیے بہت مہنگے, بہت, یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں کا بچہ فلی, جس کو کہتے ہیں نا کمپیکٹ ایک پروڈکٹ تیار ہو رہا ہے, اس کے پاس ہر چیز کی اویلیبلٹی ہے. پھر آ جاتے ہیں میڈاکرس جن کے لیے گورنمنٹ اسکول ہیں. اب وہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ ایلیٹ نکال رہی ہے, وہ آپ کے لارڈز نکال رہی ہے, وہ آپ کے آقا نکال رہی ہے, کیونکہ ابھی بھی وہ بیوروکریسی, وہ ابھی بھی نوکر شاہی وہ موجود ہے. پھر جو آپ کے گورنمنٹ اسکول ہیں وہ کلرک نکال رہے ہیں, اور جس کو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, جو ایک عام آدمی کی اپروچ میں ہے, مڈل کلاس والا جو ایک اس کو افورڈ کر سکتا ہے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں بلو ایوریج, جو ایک پاورٹی کی لائن سے نیچے, جو آپ کا میجر ایشو ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں کہوں گی, بہت معذرت کے ساتھ, ان کے لیے بچتا ہے مدرسہ. وہ اپنے بچے کو لے جا کر, آنیسٹلی وہ کھانا پینا افورڈ نہیں کر سکتے اپنے بچے کا, کپڑا جوتا افورڈ نہیں کر سکتے اپنے بچے کا, تو وہ جا کر اس کو مدرسہ میں ڈالاتے ہیں. اب 3 طرح کے پیرالل سسٹم آپ کے اس کنٹری میں چل رہے ہیں, ایلیٹ کلاس کا, مڈل کلاس کا, اور بالکل لوور کلاس کا, جو مدرسہ آپ کو بنا کر. میں مدرسے کے اگینسٹ نہیں ہوں, بہت ایک اچھے اسکول میں میں نے خود جا کر دیکھا, وہاں پہ کمپیوٹر کی بھی ساتھ میں تعلیم دے رہے ہیں, سائنس کی بھی دے رہے ہیں, اور ان کو دین کا بھی سکھا رہے ہیں, حفظ بھی کرا رہے ہیں, اور سب کچھ سکھا رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کتنے % مدرسے ایسے کر رہے ہیں؟ آپ کا 70% بچہ ایسے مدرسے میں جا رہا ہے. ٹھیک, یعنی کہ جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں آصیہ صاحبہ کہ پیرالل نظام تو موجود ہے, یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے کیا اخذ کر رہے ہیں, ہم کس طرح سے اس کی اپروچ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا پھر اس کو جو ہے انڈورس کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہما اس کے بعد ڈراپ آؤٹ بہت بڑا ہے. آپ دیکھیں پرائمری لیول پہ کتنا بڑا ڈراپ آؤٹ ہے. بچہ, کتنے بچے جاتے ہیں پرائمری لیول پہ, کتنے بچے اس کے بعد سیکنڈری ایجوکیشن پہ جاتے ہیں, تو یونیورسٹی کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں. اس کے بعد جینڈر ڈسکریمنیشن ہے.
کہ بیٹے کو تو پڑھاؤ, مطلب لوور کلاس میں بیٹے کو چلو کوئی بات نہیں مدرسے میں بھی بھیج دیا, بیٹی کو وہاں پہ بھی نہیں بھیجنا. پھر تھوڑی سی اس سے اپر کلاس آ جاتی ہے کہ چلو بیٹیوں کو گورنمنٹ اسکول میں بھیج دیتے ہیں, تو رو پیٹ کے چلو بچے کو ذرا اچھے اسکول میں, لڑکے کو اچھے اسکول میں. آنیسٹلی لڑکے پھر بھی نہیں پڑھتے, صحیح پڑھتی لڑکی. لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں پیرنٹس سب سے زیادہ ایمفیسائز کریں کہ ہمارا بچہ تعلیم حاصل کرے, چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے, اس کی تعلیم کے لیے ہم نے سر توڑ کوششیں کرنی ہے, اچھے سے اچھی جگہ اس کو ایڈمیشن دلانا ہے, اس کی تعلیم پر ہم نے اخراجات کرنے ہیں اور انویسٹ کرنا ہے بیسیکلی. تو اس سوچ کو کہاں دیکھتی ہیں آپ؟ یہ آپ کیپٹل میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ بیٹھی ہوئی ہیں پاکستان کے دل میں, اور یہاں پر آپ کا لٹریسی ریٹ کم از کم 70% سے ابو ہے, 79%, بالکل ایسے ہی 78 یا 79% ہے. آپ اسلام آباد کو مت دیکھیں, آپ پنڈی کو مت دیکھیں, آپ پورے پاکستان کو کاؤنٹ کریں. آپ کا ساؤتھ پنجاب کہاں چلا جاتا ہے, آپ کا انٹیریئر سندھ, آپ کا بلوچستان, آپ کا کے پی کے میں اچھا ہے ریشو, مظفر آباد میں بھی اچھا ہے, کے پی کے میں بھی اچھا ہے ریشو, ایون لڑکیوں کی سٹڈیز کا بہت اچھا ہے وہاں پر ریشو. لیکن آپ یہ جو میں نے پاکستان کے یہ جو علاقے گنائے ہیں, یہاں پر آپ یقین کریں, ایک جاننے والے ہیں وہ ٹریڈ کرتے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ سمجھتے ہو کہ صبح اٹھتے ہو, تیار ہوتے ہو اور چلے جاتے ہو اپنی اپنی جگہوں پہ, آپ بلیسڈ ہو کہ آپ کہتے ہیں وہاں پر تو اگر رات کا کھانا بھی اگر بنانا ہے نا, وڈے سے پوچھ کے بنانا ہے. تو وڈا کون ہے؟ وڈیرا ہے. وڈیرا اجازت دے گا تو آپ کے گھر میں پانی آئے گا, وڈیرا اجازت دے گا تو آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی, وڈیرا اجازت دے گا تو آپ کی فصل کٹے گی. تو یہ وہاں پر یہ بڑے کا سسٹم, اور یہ وڈیرا صرف سندھ میں نہیں ہے, یہ پنجاب میں بھی اسی طرح, یہ بلوچستان میں بھی اسی طرح. وہاں پر ایجوکیشن کا ریشو نہیں ہے. آپ مان لیں اس بات کو کہ لوگ سلمز جیسی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. تو ایجوکیشن کی تو بات ہی کہیں نہیں آتی ہے. ہم پہلے پیرنٹس کو اس بات پر تو لے کے دیکھیں, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی کہ جن کے پیرنٹس تھوڑا سا بھی اویئر ہیں, وہ چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں. ہمارے پاس ایسے لوگوں کی ریشو بہت کم ہے. ہمیں اس لیول پہ کام کرنا ہے, ایٹ لیسٹ پرائمری کس طرح سے کام کرنا ہے آپ ہی سے ہم جانیں گے. ثناء اللہ انصاری صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ترقی یافتہ ممالک, غیر ترقی یافتہ ممالک, اور ان میں جو ڈفرینس ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے تعلیم کے ذریعے جو ہے خود کو ترقی کی طرف لے کے گئے, اپنے معاشرے کے امن و استحکام اور بحالی کے لیے کام کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی گفتگو دونوں مہمانوں نے اب تک کی ہے. دیکھیے, ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس بنا کے اوپر ہم کسی ملک کو ترقی یافتہ اور کسی کو غیر ترقی یافتہ کہتے ہیں. بالکل, بہت ضروری ہے. پہلا تو یہ پیرامیٹر طے ہونا چاہیے, کیونکہ ہر ملک نے یا ہر خطے نے اپنے پیرامیٹر اپنے الگ الگ سیٹ کیے ہوئے ہیں. بالکل. کہیں پہ انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ کو ڈیفائن کیا گیا ہے, کہیں پہ ایگریکلچر کی وجہ سے ڈیفائن کیا گیا ہے, کہیں پہ ایجوکیشن کی وجہ سے ڈیفائن کیا گیا ہے. تو الگ الگ پیرامیٹرز ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہ ممالک جو ان تینوں چیزوں کے اندر, ایجوکیشن میں, انڈسٹری میں اور ایگریکلچر میں, جو اپنا بلند مقام حاصل کر گئے, ہم ان کو ترقی یافتہ کہتے ہیں. اور جو ان تینوں میں یا ان تینوں میں سے کسی بھی ایک چیز میں پیچھے رہ گئے, ان کو ہم غیر ترقی یافتہ یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں. اچھا, اب یہ کیسے ہوا؟ کیوں کچھ لوگ آگے چلے گئے, کیوں کچھ لوگ پیچھے چلے گئے؟ اس میں پھر تھوڑا اگر ہم بیک گراؤنڈ پہ اس کی جانے کی کوشش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ اگر ہم ایجوکیشن کو فوکس کریں, چلیے ہم باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اگر ہم صرف ایجوکیشن کو فوکس کریں کہ یہ بیسک پیرامیٹر ہے ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ ہونے کا, تو اس میں اگر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو مسلمان جو ہیں وہ اتنے زیادہ ترقی یافتہ تھے تعلیم کے میدان میں کہ یورپ اور امریکہ تو ڈارک ایج میں تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا تعلیم ہوتی کیا ہے, وہاں کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے جو ہے مکہ, مدینہ, دمشق اور بغداد یہ علم کے مراکز ہوا کرتے تھے. بالکل. اتنی بڑی بڑی لائبریریاں تھیں کہ آج کے دور میں بھی اتنی بڑی کوئی لائبریری نہیں ہوگی. اور ایسے ایک سے ایک بڑھ کر ہم نے جو ہے وہ فقیہ پیدا کیا, ایک سے ایک بڑھ کے ہم نے عالم پیدا کیا. اور عالم صرف دین کا نہیں, ہم نے دنیاوی علوم کے اندر ریاضی کے موجد ہم ہیں, ماہر جو فلکیات ہیں وہ ہم مسلمان ہیں, ماہر طب جو ہیں میڈیکل کے جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں. آپ کسی بھی فیلڈ کی بات کر لیجئے, جو اس کے بانی ہیں وہ سارے مسلمان ملیں گے آپ کو, جن کا آج ذکر کہیں نہیں کیا جاتا. ایون کتابوں سے ان کا نام ہٹا دیا گیا. جب ہم چھوٹے تھے اسکول میں پڑھتے تو کبھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ابو علی سینا بھی کوئی ہے اور بیرونی بھی کوئی ہے اور باقی بھی کچھ لوگ ہیں. آج کے بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو پڑھایا ہی نہیں جا رہا, ان کتابوں سے نکال دیا گیا.
ان کو اب یہی بتایا جا رہا ہے جی کہ الیگزینڈر اور فلانا ان لوگوں نے سارے کام کیے ہیں. اپنے نام تو نکال دیے گئے, ہماری اپنی اسکول کی کتابوں سے بھی نکال دیے گئے. اچھا اس میں آپ کی بات سے آصف صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی, ثنا صاحب. اچھا اس میں اب کیا ہوا کہ یہ ساری جتنے بھی بڑے بڑے نام تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, یہ سب مسلمان تھے پہلے. صحیح. اچھا اس کے بعد پھر وہ زمانہ بدلتا چلا گیا اور مسلمانوں نے وہ توجہ علم کے اوپر نہ رکھی جو رکھنی چاہیے تھی. صحیح. پھر کچھ قدرتی اللہ کی طرف سے آفات آئیں, منگولوں کی طرف سے اور باقیوں کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر حملے ہوئے, ہم تیار نہیں تھے, تباہی بربادی ہوگی. یاد کیجئے کہ منگولوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کا جو نقصان کیا وہ علم کے حوالے سے کیا. بالکل ایسے ہی. ان کا ٹارگٹ تھا کہ بھائی ان کے عالموں کو مار دو, ان کے حفاظ کو مار دو, ان کی لائبریریوں کو تباہ و برباد کر دو, جلا دو. تہذیب پہ اٹیک کرو. اور بغداد کے بارے میں نے تاریخ میں یہاں تک پڑھا ہے کہ بغداد کی لائبریری میں اتنی کتابیں تھیں کہ جب منگولوں نے ان لائبریریوں کو تباہ و برباد کیا اور ان کتابوں کو دریا دجلہ میں پھینکا ہے تو 1 ہفتے تک پورے دریا کا پانی کالا ہوا. جی بالکل ایسے ہی. اتنی کتابیں تھیں. تو جہاں اتنی کتابیں ضائع ہو جائیں, وہاں کے سارے عالموں کو مار دیا جائے, تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ قوم بہت پیچھے چلی جاتی ہے. ڈیفینیٹلی. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے, پھر قوموں کے اندر جذبوں کی بات ہوتی ہے. جس طرح جاپان کے اوپر جب ایٹم بم پھینکا گیا تو دنیا نے سمجھا جاپان ختم ہو گیا. صحیح. لیکن اس قوم میں جذبہ تھا, وہ دوبارہ اٹھی اور آج پھر وہ دنیا کی جو بڑی قوموں میں شامل ہو گئی ہے. بالکل. اور وہاں کا تعلیمی نظام مثالی ہے. ڈیفینیٹلی. لیکن مسلمان جو ہے ہمت ہار گئے. اس کے بعد مسلمانوں نے وہ کوشش نہیں کی علم کے میدان میں صرف علم پہ فوکس کر رہا ہوں کہ وہ کوشش نہیں کی کہ جو کرنی چاہیے تھی یا اس سے پہلے ان کے اسلاف کر رہے تھے. بالکل ایسے. تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پھر ہم علم کے میدان میں پیچھے ہونا شروع ہو گئے. اور پھر جو بچی کچی کچھ کتابیں تھیں, کچھ علوم تھے, جب اس کے بعد وہ انویڈرز آئے یورپ کی طرف سے, باقی وہ بچی کچھ چیزیں وہ لے گئے اور ہماری ہی کتابوں کے اوپر تحقیق کر کے, ہماری ہی ایجادات کے اوپر تحقیق کر کے ان لوگوں نے پھر نئی چیزیں ایجاد کی اور آج تمام چیزیں ان کے نام سے منسوب کی جاتی ہیں اور آج تمام چیزوں کے مالک وہی ہیں اور ہم ان کے محتاج بنے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ آج کے دن کی آپ بات دیکھ لیجئے کہ یہ جو کرونا وائرس کی ویکسین ہے, آپ مجھے بتائیں کسی مسلمان ملک میں ویکسین کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ اس میں بھی نہیں ہو رہا. جو بھی ممالک ویکسین بنانے کے اوپر کام کر سارے نان مسلم ہیں. کیا ہمارے اندر اتنی بالکل علم نہیں, ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے لیکن ہم استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے. ہمارے پاس یا تو وہ صلاحیت ہے ہی نہیں یا ہم استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے. تو یہ جو ہے نا, یہ پیرامیٹر اگر تعلیم کا صرف دیکھیں تو ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ کے درمیان میں یہ فرق اس طرح پڑا. اور اس کے بعد ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے اس میدان کے اندر کوئی آگے کام ہی نہیں کیا, کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا اور ہم پیچھے ہوتے چلے گئے. یہ میں مجموعی طور پہ تمام مسلمان ممالک کی بات کر رہا ہوں. آج کے دن کے اوپر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ 55 کے قریب مسلمان ممالک ہیں اور ان ممالک کا تعلیمی نظام اتنا خراب ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بالکل. میں چونکہ بہت زیادہ میری انٹرنیشنل ٹریولنگ ہوتی ہے, بہت سارے ملکوں میں جاتا ہوں اور تعلق بھی چونکہ ایجوکیشن سے یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب میں کسی مسلمان ملک میں جاتا ہوں اور جب میں کسی غیر مسلم ملک میں جاتا ہوں تو زمین آسمان کا فرق ملتا ہے مجھے تعلیمی نظام کے حوالے سے. حالانکہ مسلمان ملکوں کے اندر جب وسائل کی ہم بات کرتے ہیں تو کوئی کمی نہیں ہے, بالکل ایک سے ایک بڑھ کر امیر ملک موجود ہے. لیکن ہماری جس طرح رضا صاحب نے شروع میں کہا تھا پریورٹیز کا فرق, تعلیم ہماری پریورٹی اب نہیں ہے. صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی, پاکستان کی بات ہم بعد میں کریں گے. میں پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ تعلیم ہماری پریورٹی ہے ہی نہیں. ہماری کوئی یونیورسٹی, کسی مسلمان ملک کی کوئی یونیورسٹی جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے کہ اس کا موازنہ ہم باقی ملکوں سے کر سکیں. ہاں کچھ ہیں جن کا ذکر میں آگے چل کے کروں گا. اس کے علاوہ باقی ممالک کے اندر بہت برا حال ہے تعلیم کا, کیونکہ ہماری پریورٹیز مختلف ہیں. ہم جو ہے وہ لیکن آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ ثناء اللہ صاحب ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ اگر اسی میں ہم ایران کی مثال دیں تو ابھی بھی ان کی پارلیمنٹ میں 150 کے قریب PhD ڈاکٹرز ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھے لکھے انسان کی کیا قدر ہے, یا پھر ہم کس طرح سے جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں آگے لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ہمارا اوور آل ہی بات کر رہی ہوں. بہت اچھی آپ نے اگزامپل دی ایران کی. اس سے پہلے مصر میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. اس کی پارلیمنٹ پہلی دفعہ سب سے زیادہ پڑھی لکھی آئی تھی, لیکن کیا ہوا وہاں, پھر کیا ہوا, پولیٹیکل ریولوشن آ گیا, برداشت نہیں کیا گیا کہ یار یہ پڑھے لکھے لوگ اگر آئے تو بڑی خوش قسمتی. اگر ایران میں اگر اتنے لوگ PhD اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. ڈیفینیٹلی. آپ ہماری اسمبلی کو دیکھ لیجئے, باقیوں یعنی آپ کے ہمارے جب پاکستان پہ آتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ایک اٹینڈنٹ, ایک پین رکھنے کے لیے میٹرک کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے اور ایک منسٹر کے لیے کوئی کوالیفیکیشن ریکوائرڈ نہیں ہے. تو جہاں پہ یہ حال ہوتا ہے, جن معاشروں کے اندر تعلیم کا یہ برا حال ہو کہ جہاں پہ ایک چھوٹی سے چھوٹے غریب آدمی کے لیے تو معیارات مقرر ہوں
اور ایلیٹ کلاس کے لیے, بڑے لوگوں کے لیے کوئی معیار ہی نہیں ہے. وہ چاہے ان پڑھ ہے, چاہے میٹرک پاس, کچھ بھی, وہ صدر بھی بن سکتا ہے, وہ وزیر بھی بن سکتا ہے, سارا کچھ بن سکتا ہے. بالکل بات وہیں آتی ہے ترجیحات پہ کہ ترجیحات کیا ہیں, پرائرٹیز کس کو جو ہے ہم سیٹ کریں, کس طرح سے کریں اور کیا کرنی چاہیے. اس پر جو ہے مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, لائیو کالز کر کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور جی بتا سکتے ہیں کہ آپ تعلیم کی اہمیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں.